اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ضرب اللہ بیان کی ہے اللہ نے، مثلا مثال، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح نوح کی بیوی کی، وامرأۃ نوح اور نوح کی اور لوط کی عورت کی، کانتا وہ دونوں تھی، تحت عبدینی ہمارے دو بندوں کے ماتحت، من عبادنا صالحین ہمارے نیک بندوں میں سے، فخانتاہما پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے نیک بندوں سے خیانت کی، فلم یغنیا پھر نہیں فائدہ دیا ان کو، عنہما ان دونوں کو، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، فلم یغنیا تو ان دو نیک بندوں نے، عنہما ان کو فائدہ نہیں دیا اللہ کے سامنے کچھ بھی، وقیل اور کہا گیا، ادخلا النار تم دونوں عورتیں آگ میں داخل ہو جاؤ، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ اور اللہ نے بیان فرمائی ہے، مثلا مثال، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون فرعون کی عورت کی، اذ قالت جب اس عورت نے کہا، رب ابن لی اے میرے رب بنا دیجیے میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنت جنت میں، ونجنی من فرعون اور نجات دیجیے مجھے فرعون سے، وعملہ اور اس کے کام سے، ونجنی اور مجھے نجات دیجیے، من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے، ومریم ابنۃ عمران اور مریم جو عمران کی بیٹی تھیں، التی احسنت جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی عزت کی، فنفخنا تو ہم نے پھونکی، فیہ اس میں، من روحنا اپنی طرف سے جان، وصدقت اور اس نے تصدیق کی، بکلمات ربیہا اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ اور اسی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور وہ تھیں فرما برداروں میں سے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عورتوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے فرمایا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی، اور یہ کافروں کے لیے بیان فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ کافر اس سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں وہ کافرہ تھی، اور اس زمانے میں کافر عورت سے نکاح کرنا جائز تھا، اللہ کی طرف سے منع نہیں تھا، ہماری شریعت میں کافر عورت سے نکاح کرنا منع ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے ماتحت تھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے درمیان کے ماتحت، اور ان کے نکاح میں تھیں، تو ان دونوں نے خیانت کی۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ نبی پر ایمان نہ لے کر آئیں، دینی احکام میں ان کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، کفار اور مشرکین کی خفیہ امداد کرتی رہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان نبی انبیاء کی صحبت بھی اور ان کی بیوی ہونا بھی ان کے کام نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس میں سبق ہے کہ جو شخص کسی نیک آدمی کے ساتھ رہتا ہے لیکن خود اس کے ذاتی اپنے اعمال، بنیادی اعمال درست نہیں ہے، عقائد درست نہیں ہے، تو اس نیک آدمی کی صحبت اور اس کا تعلق اس سے کام نہیں آئے گا۔ ہاں جس آدمی کے ذاتی اعمال و اخلاق درست ہے، بے شک بہت بڑا ولی نہیں ہے لیکن کسی اللہ والے کے ساتھ رہتا ہے، اس کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ اس کے بعد گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، کیونکہ 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک صحبت، دوسرا اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام مشہور ہے واغلہ، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہہ کہا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں نام ذکر فرمائے ہیں، دوسرے اقوال بھی ہیں لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں۔ 2 عورتیں تو یہ تیسری عورت وہ تھی جو سب سے بڑے کافر خدائی کے مدعی فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا کہ دنیا ہی میں کو جنت کا مقام دکھا دیا، شوہر کی فرعونیت اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنی۔ بعض عورتیں جو کہہ دیتی ہیں کہ میں غلط کام کیوں نہ کروں، میرا شوہر جو کہتا ہے، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا بھائی، میرے دوست، میرا خاندان، میری برادری چاہتی ہے کہ میں یہ ناجائز کام کروں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، مجبوری ہے، تو ان کے لیے حضرت آسیہ کی مثال ہے۔ اسی طرح جس عورت پر اس کا شوہر ظلم و زیادتی کرے تو اس کے لیے بھی حضرت
آسیہ کی مثال ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم خدائی کا مدعی تھا، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ ایمان لے کر آئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ نیک اعمال کرتی رہی۔ یہ ان کو یہ سبق حاصل کریں اس سے۔ چوتھی جو عورت ہے وہ حضرت مریم ہے۔ یہ کسی کی بیوی نہیں تھی، مگر ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا، ان کو نبوت کے کمالات عطا فرمائے۔ اگرچہ جمہور امت کے نزدیک نبی نہیں تھی، تو ان سب مثالوں سے واضح ہو گیا کہ مسلمان کسی کافر عزیز کے کام نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافر کا کفر اس کے کسی مومن عزیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء کرام کی بیویاں اس پر بے فکر نہ ہوں کہ ہمیں اپنے شوہروں کی وجہ سے نجات ہو جائے گی، اور کسی کافر فاجر کی بیوی یہ فکر نہ کرے کہ اس کا کفر میرے لیے کسی طرح نقصان کا سبب بن جائے گا، بلکہ ہر ایک مرد عورت کو اپنے ایمان اور عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ حضرت آسیہ کے بارے میں فرمایا۔ یہ کب فرمایا تھا انہوں نے؟ یہ دعا کب کی تھی؟ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اس وقت جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام جادوگروں مقابلہ جیت گئے، تو اس وقت یہ بیوی مسلمان ہوئی، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے بڑی سخت سزائیں تجویز کی ان کے لیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ پاؤں میخیں گاڑ دیتا تھا، پھر بھی حضرت آسیہ نے ایمان نہ چھوڑا۔ پھر اس نے یہ سازش کی کہ حضرت آسیہ کو نیچے بٹھا کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ڈال دیں تاکہ یہ کچل کے مر جائے، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ جو فرعون کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت آسیہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اپنے پاس میرا گھر بنا دی جنت میں، اور مجھے فرعون کے شر سے اور اس کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی، پتھر جو گرا وہ بے جان جسم پر گرا، اور ان کی زندگی میں ان کے اوپر نہیں گرا۔ وصدقت بکلمات ربیہا سے مراد یہ کلمات مراد اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ صحیفے اور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت آسیہ نے کی تائید کی، تصدیق کی، ان پر ایمان لے کر آئیں، وہ کتبی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، زبور، انجیل، تورات وغیرہ پر۔ اور پھر فرمایا وکانت من القانتین، یہ قانت کی جمع ہے، یہ معنی عبادت گزار۔ حضرت مریم بڑی عبادت گزار بھی تھی، تو اس سے ان کی اطاعت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک عورت کو کے عقائد بھی درست ہونے چاہیے، اور مسلمان عورت کے، اور اس کی اسی طرح عبادت اور اطاعت ہی پوری ہونی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس سے مراد یہ کہ کمالات نبوت ہیں کہ باوجود عورت ہونے کے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔